بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پانے کی رات ہے کہ اس رات میں اللہ پاک اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، مغفرت طلب کرنے والوں کی بخشش فرماتا ہے، روزی مانگنے والوں کو روزی دیتا ہے اور مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ پاک اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا جسے میں بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا جسے میں روزی دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اس کی عافیت دوں، ہے کوئی ایسا یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، شب برات بلائیوں والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ پاک بلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس رات میں اللہ پاک دعائیں قبول فرماتا ہے، مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس رات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، نہ جانے کس کے بارے میں کیا لکھ دیا جائے، لہٰذا اس نازک رات کو ہمیں گناہوں اور غفلت میں گزارنے کی بجائے توبہ و استغفار کرتے ہوئے عبادت میں گزارنا چاہیے کہ اس رات کو جاگ کر عبادت کرنے والوں کا دل زندہ رہے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی چاند رات اور شبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات عبادت میں جاگ کر گزاری، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ شب برات کی فضیلت اور اہمیت جاننے کے بعد اس رات میں عبادت کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ عبادت اکیلے بھی کی جا سکتی ہے اور سب کے ساتھ مل کر اجتماعی طور پر بھی، مگر بسا اوقات اکیلے عبادت کرنے میں سستی ہو جاتی ہے، جبکہ سب کے ساتھ مل کر عبادت کرنے میں انسان کا دل لگا رہتا ہے اور وہ عبادت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔